جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے اللہ کو اس کا علم ہے، لوگوں کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اللہ اس کی قدردانی کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، یعنی لوگوں تک نہیں پہنچاتے، اس حال میں کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یعنی اللہ کی کتاب میں جو کچھ آیا ہے اسے کہاں جانا چاہیے؟ شیلفوں کے اندر بند کر کے رکھ دینا چاہیے؟ نہیں، اسے لوگوں تک جانا چاہیے. لیکن جو لوگ نہیں پہنچاتے، ڈر سے یا سستی سے یا کسی بھی وجہ سے، اور خاص طور پر اسے ڈر کے مارے چھپا لیتے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کو بتایا تو شامت آ جائے گی، یا یہ کہ بڑا مشکل راستہ ہے یہ، اس لیے ہم تو کر نہیں سکتے. فرمایا کہ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. تو ایسے لوگ پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل نے یہی تو کیا تھا کہ حق ان کے پاس آیا لیکن انہوں نے حق کو چھپا لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکنالج نہیں کیا، قرآن کو نہیں مانا. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم. نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. لیکن سوچئے کہ لوگ کفر میں کیوں مرتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغام نہیں پہنچتا. تو اگر ان کی یہ پکڑ ہے تو پیغام چھپانے والوں کی کچھ نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ان فی خلق السماوات والارض، ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو خود اپنے اندر توحید کا سبق پختہ کرنا ہے یا دوسروں کے اندر پختہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کی تخلیق میں غور کرو اور ان تمام نشانیوں پر غور و فکر کرو، تو تم اللہ کو پالو گے، تم اس کو پہچان لو گے. لیکن اس کے باوجود بھی کہ اتنے کھلی کھلی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں پھر بھی لوگوں کو نظر نہیں آتی. لگتا ہے آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے. نہ اتنا بلند آسمان نظر آتا ہے کہ جس کے کوئی پلرز نہیں ہیں، نہ یہ پھیلی ہوئی زمین نظر آتی، نہ زمین کے اندر پائے جانے والے خزانے نظر آتے، اور نہ یہ ہواؤں کی گردش. آپ کے پاس بھی ایسا پروگرام ہوگا کہ جس میں ویدر بتاتے ہیں اور پھر یہ کہ آج ونڈ کس طرف کو چل رہی ہے اور اس کی سپیڈ کیا ہے. مجھے اس کو دیکھنے میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ اچھا آج ویسٹ کی ہے، آج ایسٹ کی ہے، آج اس طرف ہے، آج اتنے کلومیٹر اس کی رفتار یہ ہے اور آج اس کی یہ کون سیٹ کر رہا ہے، یہ کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے. ایک دن ہوا کا رخ ایک ہوتا ہے، دوسرے دن بدل جاتا ہے. کون یہ چینجز لاتا ہے؟ کوئی انسان تو نہیں. دنیا میں تو کہیں کوئی ایسا ویدر آفس نہیں کہ جو اس کو کنٹرول کر رہا ہو، یا کوئی ٹاور ایسا ہو کہ جس سے سب ہواؤں کو ڈائریکشن دی جا رہی ہو کہ اب آپ ادھر نہیں ادھر چلیں. یہ کوئی ہے نا اس کے اوپر، اور وہ اللہ ہی ہے. اور اسی طرح باقی تمام چیزوں میں بھی اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ کی قدرت صاف نظر آتی ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور بت بنا رکھے، اس لیے اپنے عبودیت کے جذبات کی تسکین کے لیے، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ تڑپ رکھ دی، پیاس رکھ دی، کیا کہ وہ اپنے سے بڑھ کے کسی کو چاہے، جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دے. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ سب کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ یا انسانوں کے لیے، بعض لوگ بتوں کے لیے، بعض لوگ کچھ ایسے ہستیوں کے لیے جن کا کوئی وجود ہی نہیں. ایسے ایسے بت بنا رکھے، ایسے ایسے نام رکھے ہوئے
جیسے جتنے بھی گریک میتھولوجی میں نام ہیں بتوں کے، اور یہ جن کو کسی کو سورج کا خدا اور کسی کو سن گاڈ یا کسی کو کچھ بنا رکھا ہے، ان کی حقیقت کیا؟ کچھ بھی نہیں، سب ان کے ذہن کی اختراع ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کے سوا اوروں کی طرف متوجہ ہونا، کیونکہ جب اللہ کو نہیں پایا، اصل کو نہیں پایا، تو پھر آبویسلی دوسروں کو ڈھونڈنا تھا، اور یہی سب سے بڑا جرم ہے انسان کا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بتاتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اچھا، ہم لوگ تو کہتے ہیں نہیں شکر ہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کسی اور سے ایسی محبت نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہمیں بھی بڑے دھوکے دیتا ہے. ہمارے بت بعض اوقات خود انسان بن جاتے ہیں، کبھی ازواج، کبھی اولاد، کبھی مال، کبھی کوئی اور انسان. اور آپ دیکھیے کہ خاص طور پر بعض گانوں کے الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں محبوب کے لیے پوجا اور بندگی اور عبادت اور ان سب چیزوں کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں عام طور پر سنے جاتے ہیں. چاہے وہ مجازی خدا بنائے ہوئے ہیں لیکن ہے تو وہ بھی بت. تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ہستی جس کو آپ اللہ سے بڑھ کر چاہیں وہی آپ کا بت ہے. اور یہیں سے انسان شرک کے دائرے میں جا پڑتا ہے، اور یہیں سے انسان پھر گر جاتا ہے ذلت اور رسوائی کی پستیوں میں اور اللہ کی نظروں میں. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور یہ ایک حقیقت ہے، اللہ سے بڑھ کر اگر آپ کسی کو بھی چاہیں گے آپ اسی کے ہاتھوں توڑے جائیں گے، وہیں سے ٹھوکر کھائیں گے، وہیں سے نقصان اٹھائیں گے. لہذا اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں وہ لوگوں کے ہاتھوں توڑتا ہے تاکہ ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں اور ہم نقصان سے بچ جائیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور یہی معیار ہے ہم سب کے ایمان کا. کاش جو کچھ عذاب کو دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے. آج دنیا میں پتہ چل جائے کہ کون ہمارے لیے کتنا وفادار ہے، کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے. یعنی جس کو بھی انسان دنیا میں فالو کر رہا تھا، اور بلائنڈ فالو جس کا کل بھی ذکر ہوا کہ ایسے لیڈرز کو فالو کرنا جو قرآن و سنت سے ہٹ کر لوگوں کو کوئی اور راہ دکھائیں، اور کسی بھی ایسے انسان کو کہ جو خدا سے دور کرے انسان کو، یعنی ہمیشہ وہاں محتاط ہو جائیں کون سی چیز، کون سا کام، کون سی ایکٹیویٹی مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے، میری نمازوں سے مجھے غافل کر رہی ہے. میری نمازوں میں بھی مجھے اس کے خیالات بار بار آتے رہتے ہیں، میری نمازوں کا خشوع اور خضوع اور سارے لطف جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا. تو ایسی کوئی بھی چیز انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور انسان کو جتنا جلد ہو سکے اس مصیبت سے باہر آنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ایسا کوئی بھی شخص کام نہ آئے گا انسان کو، اور وہ سب جن سے ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں وہ بے وفا ہو جائیں گے اور چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا. تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھائیں. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ حسرت اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ بعض ادیان میں بعض ایسے لیڈرز نے، ایسے مذہبی پیشواؤں نے لوگوں کے لیے ایک خود ساختہ دین بنا دیا اللہ کے دین کے مقابل، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھی انہوں نے وہ ان پر حرام کر دی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھا اس کو حلال سمجھو اور استعمال کرو. شیطان کے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں، یعنی خود ساختہ دین. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. باپ دادا کی تقلید، کبھی جھوٹے مذہبی پیشواؤں کی تقلید اور کبھی باپ دادا کی تقلید.
اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سوچو تو صحیح، عقل سے تو کام لو،